حدیث نمبر 2050، باب ما یقع بہ الطلاق من الکلام، کن کلموں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی قال سألت الزہری ای ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاذت منہ فقال اخبرنی عروۃ عائشۃ ان ابنۃ الجون لما دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدنا منها قالت اعوذ باللہ منک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذت بعظیم الحقی باہلک۔ طلاق کے لیے جو لفظ صریح ہے، صریح لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ البتہ طلاق کے کنایہ کے الفاظ بھی ہیں، جس میں طلاق کے کنایہ کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو بالکل صریح کا درجہ رکھتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یعنی طلاق کے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، اور طلاق وغیرہ کا اگر مذاکرہ چل رہا تھا، ذکر چل رہا تھا، یا حالت غصے میں تھا، شوہر غصے کی حالت میں تھا، تو بہرحال یہ مختلف صورتیں اہل خدمت شرعیہ کے طلاق کے بیان میں بالکل وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ طلاق کے تفصیلی احکام اور مسائل کے عنوان سے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ مزید وضاحت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آسانی سے اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال طلاق کے لیے ایک صریح لفظ ہے طلاق، صریح لفظ سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ اور کنایہ کے الفاظ سے اگر شوہر کنایہ کے الفاظ استعمال کرے اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اوزاعی سے روایت ہے، میں نے زہری سے پوچھا، یوٹیوب پر طلاق کے مکمل مسائل اور احکام، طلاق کے مکمل مسائل اور احکام اس عنوان سے جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے، لہذا ناظرین جو ہے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جی، اوزاعی سے روایت ہے، میں نے زہری سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ نے آپ سے پناہ مانگی؟ تو انہوں نے کہا، مجھ سے عروہ نے بیان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ عمرہ بنت جون، عمرہ جو جون کی بیٹی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئیں، یعنی خلوت میں لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب ہوئے تو وہ کہی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک عظیم ذات کی پناہ طلب کی، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس، یعنی اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے الحقی باہلک، تم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، یہ طلاق سے کنایہ ہے، یہ کنایہ لفظ ہے علیحدہ کرنے کا، بیوی کو الگ کرنے کا، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، یہ کنایہ کا لفظ ہے، اس سے طلاق مراد لی گئی، لہذا طلاق واقع ہو گئی۔ یعنی صریح لفظ سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، صریح لفظ میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ البتہ کنایہ کے الفاظ بعض ایسے ہیں جو صرف طلاق کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، یعنی جس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے، اور بعض الفاظ سے طلاق بھی مراد ہوتی ہے اور دوسرے معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ جہاں دو معنی کا احتمال ہو وہاں پر شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، اگر اس نے اس لفظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق مراد ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو طلاق مراد نہیں ہوگی۔ احتمال کا مطلب دو معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر شوہر کی نیت اور اس کا ارادہ پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 2051، باب طلاق البتتی، طلاق بائن کا بیان۔ کنایہ کے لفظ سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ البتہ تین الفاظ ایسے ہیں جو کنایہ کے الفاظ ہونے کے باوجود اس سے صرف طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ بہرحال کنایہ کے لفظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع عن جریر بن حازم عن الزبیر بن سعید عن عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکانہ عن ابیہ عن جدہ انہ طلق امرأته البتۃ فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ فقال ما اردت بها قال واحدۃ قال اللہ ما اردت بها الا واحدۃ قال اللہ ما اردت بها الا واحدۃ قال فردها علیہ۔ قال محمد بن ماجہ سمعت ابا الحسن علی بن محمد التنافسی یقول ما اشرف هذا الحدیث۔ قال ابن ماجہ ابو عبید ترکہ
ناحیتاً و احمد جبنا عنہ۔ رکانہ سے روایت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی یعنی طلاق بائن دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یزید بن عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کیا، اپنے دادا سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی، یعنی طلاق بتا کے معنی کاٹنے والی طلاق، یعنی طلاق بائن دی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کیا مراد لیے، کیونکہ کنایہ کے لفظ میں طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما اردت بہا، تم نے بتا سے کیا مراد لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طلاق مراد لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ایک ہی طلاق مراد لی تم نے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں خدا کی قسم میں نے اس سے صرف ایک ہی طلاق مراد لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان کے پاس لوٹا دیا۔ طلاق رجعی میں عدت کے اندر لوٹا لینے کا اختیار ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے تک شوہر کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹا سکتا ہے۔ البتہ طلاق کنایہ میں، طلاق بائن میں، کنایہ کے الفاظ سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن کہلاتی ہے، سوائے 3 الفاظ کے۔ تو طلاق بائن میں جدید نکاح اور جدید مہر کی ضرورت ہے، اور اگر شوہر ہی اپنی بیوی کو طلاق بائن دینے کے بعد اسی سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی مراد کے لحاظ سے ان کی بیوی کو ان کے حوالے فرما دیا اور کہا کہ تم ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ محمد بن ماجہ نے کہا میں نے ابو الحسن علی بن محمد تنافسی کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث کیا ہی عمدہ ہے، بہترین ہے، یعنی اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ بہرحال یہ راویوں پر، جیسا کہ امام ترمذی کا طریقہ تھا کہ وہ ہر حدیث شریف کے راویوں پر بحث کرتے تھے اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے کلام کرتے تھے، یہاں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جو روات ہیں، راوی ہیں، وہ سب کے سب عمدہ ہیں، ثقہ ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ ابن ماجہ نے کہا ابو عبید کو ناجیہ نے ترک کیا اور امام احمد ان سے روایت نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2052، باب الرجل یخیر امرأتہ، آدمی اگر اپنی عورت کو اختیار دے دے تو وہ اختیار کیا حکم رکھتا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ امرو کی بیدی کی،